فاجل فرج بواضح بلندر صلوات اکبر دا بابا نت تیرے گھر تے خوشی دا جھڑ وسے اکبر دا بابا نت تیرے گھر تے خوشی دا جھڑ وسے بدلا مسرت دات دے بدلا مسرت دات دے گھر تے ابد تئیں کھڑ وسے اکبر دا بابا نت تیرے گھر تے جیوے کریم کربلا ہسدا رہے کھلدا رہے جیوے کریم کربلا ہسدا رہے کھلدا رہے ہر سکھ تہاڈے لال تے ہر سکھ تہاڈے لال تے بن دکھ دی ہر آکڑ وسے اکبر دا بابا نت تیرے گھر کوئی دکھ نہ آوے سین دے وہڑے دے کہیں گوشے دے وچ کوئی دکھ نہ آوے سین دے وہڑے دے کہیں گوشے دے وچ ڈی رات وہڑے پاک وچ ڈی رات وہڑے پاک وچ سکھ سیت دیوا چھڑ بسے اکبر دا بابا نت تیرے گھر تے جعفر دے وارث پاک دا مقصد تھی وے پورا تائنج جعفر دے وارث پاک دا مقصد تھی وے پورا تائنج سجنا دے ہر ایک گوشائے سجنا دے ہر ایک گوشائے دل وچ مسرت بڑ وسے اکبر دا بابا نت تیرے گھر تے خوشی دا جھڑ وسے التماس دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتی تسکنہ ارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بواضح بلندر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بواضح بلندر صلوات سن لو کہ تمہارا نہ ہمارا حسین ہے سن لو کہ تمہارا نہ ہمارا حسین ہے ہر ایک ذی شعور کو پیارا حسین ہے ہر ایک ذی شعور کو پیارا
حسین ہے، اے منکر حسین تو کلمہ بھی چھوڑ دے، تفسیر لا الہ میں سارا حسین ہے۔ بآواز بلند تر صلوات۔ چونکہ ایام کربلا ہے، اس کے اندر ضروری سمجھتا ہوں کہ چند منٹ کی حاضری میں پیغام مرشد، کتاب کا نام ہے مجالس المنتظرین، جلد ہے 2۔ سرکار لکھتے ہیں کہ کربلا مشعل راہ ہے، اس کے ہر اینگل پر زندگی گزارنے کے اصول ملتے ہیں، کرداروں کے ذریعے ملتے ہیں، فرامین کے ذریعے ملتے ہیں، مختلف منازل پر ملتے ہیں، حتیٰ کہ کربلا میں موجود جو ملائین لوگ تھے ان سے بھی بہت سے درس بھٹکنے کی راہ سے بچنے کے لیے ملتے ہیں۔ تو ایک مختلف اینگل سے سرکار نے ایک پیغام دیا ہے، کوشش کروں گا کہ چند منٹ کی حاضری میں آپ سے شیئر کر کے دعا چاہوں۔ عمر ابن سعد ملعون، سرکار لکھتے ہیں کہ اس کی طبیعت ایسی تھی جیسے عام معاشرے میں ہمیں ایسے کردار مل جاتے ہیں کہ جو سیاست سے بڑا لگاؤ رکھتے ہیں، اور عام طور پر ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ان کی عادت ہوتی ہے جو کسی نہ کسی مرتبے پر ہوں، جو حکومتی نمائندے ہوں۔ تو اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، یہ عادتاً صرف اپنی عادت سے مجبور ہو کے یہ کوفے کے بعد ادھر دربار میں بیٹھا کرتا تھا۔ اب ابن زیاد ملعون کا دربار ہے اور قاصد پہنچا ہے اور کربلا کی طرف فوج کی روانگی کا آرڈر آیا۔ اب یہ چونکہ سامنے بیٹھا تھا، ابن زیاد ملعون نے اسے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ امام عالی مقام کا جو اتنا بڑا لشکر حکومت وقت کے خلاف نکل پڑا ہے، اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے مجھے تیری مدد درکار ہے۔ اب یہ بہت تیز تھا ابن زیاد، اس نے ایک اپنا وار پھینکا اور ساتھ میں کہا کہ تجھے بدلے میں اگر تو یہ میرا مسئلہ حل کروا دیتا ہے، رے کی حکومت کا میرا وعدہ ہے کہ ایران کی حکومت یزید سے تجھے میں لے کر دوں گا۔ اب سرکار لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کردار تھا کہ جس کے اندر ہمیں سمجھنے کے لیے بہت سے دروس ملتے ہیں، بہت سے سبق ملتے ہیں کہ یہ عمر ابن سعد ملعون جب یہ بڑا ہوا ہے، اس کو محلے کے بچے کہا کرتے تھے کہ یہ قاتل امام ہے، یہ قاتل امام ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے باوجود بھی اس نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا نہیں، کہ اتنا بڑا اس پر الزام بچپن سے لگا آ رہا ہے۔ اب سرکار لکھتے ہیں کہ یہ واپس گھر کی طرف آتا ہے اور اس کے ذہن میں ایران کی حکومت، رے کی حکومت چل رہی ہے۔ اس نے اپنے غلام کو، مغربین کا ٹائم ہے، اپنے غلام کو مسجد میں بھیجا کہ میرے جتنے دوست نماز پڑھنے گئے ہیں انہیں، اور جو میرے والد کے دوست ہیں ان سب کو یہ کہہ کر آؤ کہ نماز کے بعد میرے گھر کھانے کے لیے آئیں۔ سرکار لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے ان تمام حلقہ احباب کو اپنے گھر میں اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد اس نے سارا مسئلہ ان کے سامنے رکھا کہ ابن زیاد ملعون نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں 4000 لوگوں کو لشکر کے ساتھ میں کربلا کی جانب جاؤں، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اور بدلے میں اس نے مجھے رے کی حکومت کا وعدہ کیا۔ تو سرکار لکھتے ہیں کہ تاریخ نے لکھا کہ اس کے تمام حلقہ احباب نے اس کو منع کیا کہ امام عالی مقام، زمانے کے امام کے خلاف تیرا جانا تیری دنیا بھی برباد کرے گا، تیری آخرت بھی برباد کرے گا۔ اب یہاں پر انڈیکیٹرز وہ ذات ہر صورت میں دیتی ہے، اس نے اتمام حجت کی، ہدایت کی صورت میں، ہر صورت میں اس تک پیغام پہنچا۔ اب یہاں پر اس کے باپ کا ایک دوست تھا کامل، اس نے کہا کہ چچا کامل آپ مجھے بتاؤ کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں شام میں
تمہارے والد کے ساتھ سفر کر رہا تھا شام کی طرف، راستے میں ہم راستہ بھٹک گئے صحرا میں، اور بھوک اور پیاس سے جب ہماری جان جانے لگی تو ہم نے عیسائیوں کا ایک گرجا گھر چرچ دیکھا، ہم وہاں پر گئے، ایک راہب نے ہمیں بلایا، ہمیں خدمت کی، ہمیں کھانا کھلایا۔ جب ہماری جان بحال ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ جو شخص تیرے ساتھ ہے اس سے مجھے ایسی بو آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ یا کسی نبی کا قاتل ہے یا اس کی نسل میں کوئی نبی کا قاتل ہے یا نبی کے وارث کا قاتل ہے۔ تو تب یہ کامل جو اس کے والد کا دوست تھا، اس نے کہا کہ تب تیرے باپ کے الفاظ یہ تھے کہ اگر میری نسل میں کوئی ایسا بیٹا آیا جو کسی نبی کا قاتل ہوا یا نبی کے وارث کا قاتل ہوا تو میں اس کو اپنی زندگی کے اندر فی النار کر دوں گا، اس کے علاوہ میں تجھے کچھ نہیں کہتا۔ اب سرکار لکھتے ہیں کہ ساری رات یہ دوستوں کے جانے کے بعد، اپنے حلقہ احباب کو رخصت کرنے کے بعد بھی کہ ساری رات سوچتا رہا، لیکن پھر بھی اس نے دنیا کو ترجیح دی، اور ساری رات کی جو سوچتا رہا ایک اشعار کی صورت میں سرکار نے اس کو سرائیکی زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے، اور بہت بڑا میسیج بھی ہے اس چھوٹی سی نظم میں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ اب یہ سوچ رہا ہے، اللہ دی قسم میں جاندا نہیں کیڑے پاسے جاواں، اللہ دی قسم میں جاندا نہیں میں کیڑے پاسے جاواں، دو امراں وچ متفکر ہاں ہتھ کیڑی چیز نو پاواں، ہک سمت ایران دی شاہی ہے ہمی جو خواباں دی جنت، بے پاسوں قتل کریم دا ہے کیویں عقبہ دات تے لاواں، ہک پاسے رشتہ داری ہے ایک قتل عظیم گناہ ہے، بے پاسے رے دا ملک جیتوں لکھ دنیا گھول گھماواں، ایو آخری میڈا فیصلہ ہے کر قتل رسول دے چن کو، میں توبہ رب تو کر گھنسا نہ موقع مول ونجاواں، او بخشن ہار چا بخشیندہ سکلین دے جرم جے ہومن۔ سرکار نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جو توبہ کی نیت سے، اس نیت سے گناہ کرے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، وہ اصل میں عمر ابن سعد ملعون کا پیروکار ہے خالق جنت دوزخ دا کیوں نہ میں اوکو ازماواں، توبہ دی تانگ دے نال جیڑا کوئی ظلم ہے جگ تے کردا، توبہ دی تانگ دے نال جیڑا کوئی ظلم ہے جگ تے کردا، جافر او شخص مزاجن ہے این ظالم دا پروردہ۔ بواز بلندر صلوات۔ دعا ہے کہ یہ پاک ویڑا جلدی سے پہلے آباد ہو، اس پاک ویڑے میں ابدی طور پر خوشیوں کی بہاریں آئیں، اور یہ محرم ہماری زندگی کا آخری محرم ہو، اور تا ابد ہمیشہ کے لیے اس گھر میں خوشیوں کی بہاریں آ جائیں۔ بواز بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر صادر فی کل صاب صادر الليل والنہار، ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلوں وائن حتی تسکنہ و زکاتہ و تمتع فیہا طویلا، یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اپنی تو یہ دعا ہے آباد تیرا گھر ہو، اپنی تو یہ دعا ہے آباد تیرا گھر، دورانیاں تمہارے دردوں کا مختصر ہو، اپنی تو یہ دعا ہے آباد تیرا گھر ہو، اس درجہ خوش ہو آقا تیری خوشی کو پا کر، ہو جائے میرا وارث
پل میں جوان جعفر، پل میں جوان جعفر، تیری خوشی کا ہم پہ بھرپور یوں اثر ہو، اکبر سی ہو جوانی، غازی سا حسن ور ہو، اپنی تو یہ دعا ہے آباد تیرا گھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی وکروب المؤمنین بحق اخیک الحسین، یا باب الحوائج، یا حجاب ام المصائب، ادرکنی 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 فی سبیل اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، خواب بجالے چن اکبر، ڈٹھی میں تیری جاگیرے، آہے نوری باغ 72 بوٹا، ہر برگ تے سرخ لکیرے، ہن کلیاں رو دیاں گلشن وچوں، ہر پھل تے وسدے تیرے، ودی ٹر دی ڈاڈی خواب دے وچ میں کنڈا سے اکبر تعبیر، جعفر تطہیر دے گلشن وچ آوے خوشیاں دی برسات، حسین دا گھر آباد ہوئے، وسے وطن تے کل سادات، آوے وطن تے امڑی علی اصغر دی، گھن کل ہم مستورات، معصوم حسین سین دے ویرن دی، آوے وطن دے باک بارا، اللہم صلی اللہ۔ میں پیدا اب رات 28 رجب دہائی، اوہ فیصلہ کل علماء دان ستے لو، کو مدینہ دیری ٹردان مدینہ دیری ٹردان
یا بابا او میں کنا بھول تھی وچو مر دے لائے ونجنا دی دکھے امام المنتظر یا امام المنتظر الجل 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 یا امام المنتظر سب مل کے پڑھیے یا امام المنتظر الجل یا امام المنتظر الجل کتنے قاتل ہن قاسم تڈ کتنے قاتل ہن قاسم تڈ کتنے قاتل ہن قاسم تڈ کتنے قاتل ہن قاسم کوئی آن میں خون سمجھاوے تڈی امڑی کن تے جاوے 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 تڈ کتنے قاتل ہن قاسم تڈ کتنے قاتل ہن قاسم کوئی آن میں خون سمجھاوے تڈی امڑی کن تے جاوے تڈی امڑی کن تے جاوے تڈی امڑی کن تے جاوے دستور ٹر گیا دا بچڑا ہے چہرہ آن ڈکھیندا دستور ٹر گیا دا بچڑا ہے چہرہ آن ڈکھیندا میں سے چارے لائیاں نہیں تیرا تجھ سنڑیندا میں ہر ایک برگ سنبھالیا ہے میں ہر ایک برگ سنبھالیا ہے ترتیب نہ کوئی بن آوے تیری امڑی کن تے جاوے تیری امڑی کن تے جاوے تیرے کتنے قاتل ہن قاسم تیرے کتنے قاتل ہن قاسم کوئی آن میں خون سمجھاوے تیری امڑی کن تے جاوے تیری امڑی کن تے جاوے میں سوچیا ہاتھ ڈمو چمسا تیرے ہاتھ اکیات لے سا میں سوچیا ہاتھ ڈمو چمسا تیرے ہاتھ اکیات لے سا دیکھوں گوٹ بڑا کے چن بچڑا تیرے زلفاں بھی سمرے سا تیری جئی حالت ہے بچڑا تیری جئی حالت ہے بچڑا نال کیویں مالاوے تیری امڑی کن تے جاوے تیری امڑی کن تے جاوے تیرے کتنے
کتنے قاتل ہن قاسم تیرے کتنے قاتل ہن قاسم کوئی آن میں کوں سمجھاوے تیری امڑی کن تے جاوے تیری امڑی کن تے جاوے میں آکھیا تیریاں پھپھیاں کو کرو مدد کریم جبینی میں آکھیا تیریاں پھپھیاں کو کرو مدد کریم جبینی تیرے بکھرے بدن کو دیکھ کے چنن روندیاں ساریاں سینی اے سانجا دکھ ماں پھپھیاں دا اے سانجا دکھ ماں پھپھیاں دا ہر کہندا دل گھبراوے تیری امڑی کن تے جاوے تیری امڑی کن تے جاوے تیرے کتنے قاتل ہن قاسم تیرے کتنے قاتل ہن قاسم کوئی آن میں کوں سمجھاوے تیری امڑی کن تے جاوے تیری امڑی کن تے جاوے ایک ڈیاں سی میرا چن بچڑا اسی جا پھر دالج پالے ایک ڈیاں سی میرا چن بچڑا اسی جا پھر دالج پالے سکوان وسے سی حسن دا چن وس پوسا پترا نالے اج ڈکھن سر تو تار بہو اج ڈکھن سر تو تار بہو بیٹھے اجڑے خاک رواوے تیری امڑی کن تے جاوے تیری امڑی کن تے جاوے تیری امڑی کن تے جاوے دیگر عالم دکھیاں دیے دعا ہے پروردگار عالم دکھیاں دیے دعا ہے پروردگار عالم دکھیاں دیے دعا ہے دامن دے وچ اساڈے ہر دامن دے وچ اساڈے باجوں دعا دے کیا ہے پروردگار عالم دکھیاں دیے دعا ہے پروردگار عالم دکھیاں دیے دعا ہے انصاف کر تو مالک اے گھر لٹاونا وحدت دشمنا کو ایویں کھلاونا ہن چھوڑ مصلحت کو ہن چھوڑ مصلحت کو باطل کا کام دار پروردگار عالم دکھیاں دیے دعا ہے پروردگار عالم دکھیاں دیے دعا ہے جعفر دا مان دیوے خلا کے سجا ہے کئیوں میں لم یزل ہے جو صاحب زمان ہے بن کے خدا ہونا ہے بن کے خدا ہونا ہے خوشیاں دا کبریا ہے پروردگار عالم دکھیاں دیے دعا ہے یا رب محمد
سونے لالا دینا سارا پورا کرو سوال سدا بسو خوش دنیال آر کی آئی جی شاہی برقرار بس علی دربار میری سرکار تمہارے منکر تیلان شام بات کریں گے